کوئی بیماری ہو، روحانی، جسمانی، نفسیاتی، کوئی بیماری ہو، اس بیماری کا علاج سب سے پہلے کرو تو قرآن سے کرو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا۔ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، دنیا جہان کی کوئی بیماری ہو اللہ نے شفا رکھی ہے تو کس میں؟ قرآن۔ اور قرآن میں شفا لینے والے 3 لوگ ہیں۔ امام ابن القیم کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سورت کو اتنی مرتبہ پڑھو تو شفا ملے گی، اس آیت کو اتنی مرتبہ پڑھو تو شفا ملے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا تجربہ ہے، حدیث میں تو ایسا نہیں آیا۔ سیم اسی طرح کہ جب آپ محترم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ ایمپیکلاکس لے لیجئے گا، صبح 2 اور شام کو 2، اور بروفن بھی ساتھ لے لیجئے گا، اور ساتھ یہ بھی ٹیبلٹس لے لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کسی حدیث میں آیا؟ تجربہ تو ٹھیک ہے، کسی نے اس آیت کو، اس سورت کو پڑھا، تجربہ کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں نہیں آیا۔ کچھ لوگ شفا قرآن کو سمجھتے نہیں، والعیاذ باللہ، کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا، نیکیاں ملیں گی۔ امام ابن القیم کہتے ہیں سب سے بہترین شفا سمجھنے والا وہ ہے جس کا عقیدہ یہ بن جائے قرآن کی جس آیت کو جس بیماری کے لیے بھی پڑھ لو اللہ شفا دے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو شفا بنایا ہے۔ کہتے ہیں میری زندگی کا اپنا تجربہ ہے، میں سفر پہ نکلا، طرح طرح کی بیماریاں آئیں، میں نے کہا اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، قرآن بھی ہے، سورۃ الفاتحہ یہ شافیہ شفا دینے والی، میں نے فاتحہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کی، اللہ ہر بیماری سے مجھے محفوظ کر دیتا۔ یقین شرط ہے، یقین شرط ہے۔ صلاح اول هذه الامه بالزهد والیقین، امت کے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاح دی یقین اور زہد کے ساتھ۔ وَيَهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ، اور ہلاکت میں جائیں گے قیامت کے نزدیک تو لمبی امیدوں کے ساتھ اور بخل کی وجہ سے۔